اگر شوہر بہت عرصے بعد گھر آیا ہو تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو سب کے سامنے گلے لگا سکتے ہیں؟ بھائی حیا کے خلاف ہے میاں بیوی کا سب کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پسند کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میاں بیوی کا ایسا بے تکلف ہونا پبلک پلیس میں یا سب کے سامنے یہ نامناسب حرکت ہے. ایک حیائی تو تھوڑی سی ایسی چیز رہ گئی ہماری سوسائٹی میں, اس کو بھی ختم کر دیں گے تو بالکل ہی جو ہے سوسائٹی بے حیا بن جائے گی. تو حیا کے ثبوت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہوتی, حیا محسوس ہونے والی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ الحیاء جزء من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. مصافحہ کر سکتے ہیں سب کے سامنے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گلے ملنا سب کے سامنے یہ ٹھیک نہیں ہے, حیا کے خلاف ہے. صاحب نے پوچھا ہے جی ہمارے امام صاحب جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں, تو اگر کوئی امام کے ساتھ آخری آیت میں شریک ہو جائے تو اس کے لیے امام کا سجدہ کافی ہوگا یا الگ سے سجدہ کرنا ہوگا؟ الگ سے کوئی سجدہ نہیں کرنا ہوگا, بس جو امام نے سجدہ کیا وہ کافی ہے اس کے لیے. چھوٹے بچے کو ہدیہ یا عیدی میں ملنے والے پیسے سے بچے کے استعمال کی چیزیں خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں, چھوٹے بچے ہی کے لیے وہ چیزیں وہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں تو بچے ہی کے لیے کوئی چیز خریدی جائے گی. لیکن چونکہ بچہ ان پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر ان پیسوں کو بیکار چیز میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. جو واقعی بچوں کے کام کی چیز ہو وہی اس سے خریدنی پڑے گی. تو اس لیے والدین کو اس میں ایک ہیلہ بتایا جاتا ہے, تدبیر بتائی جاتی ہے کہ بچوں کو جب عیدی ملے تو والدین یہ نیت کر لیں کہ وہ عیدی بے شک رکھ لیں اپنے پاس, نیت یہ کر لیں کہ اب ہم بچوں کی ضرورتوں پر جو خرچ کریں گے وہ بچوں کے پیسوں سے کریں گے. یعنی پیسے ہم نے رکھ لیے لیکن اب ہم ضامن بن گئے ہیں, ہمارے ذمے ہیں وہ پیسے. تو اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو بھی بچوں کے صحیح جگہ جو پیسے خرچ ہوں گے وہ تو شرعی طور پہ پھر انہی پیسوں میں سے کہلائیں گے وہ. تو کیونکہ پھر ورنہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں ان پیسوں کو بچوں کو فالتو چیزیں دلا کے. تو نیت یہ کر لیں کہ بھائی ہم یہ بچوں کو کہ پیسے ہم نے لے کے اب ہمارے اوپر قرض ہو گیا ہے گویا بچوں کے پیسے, اب ہم بچوں کے یہ حوالے کر رہے ہیں, بچے جو چاہے خریدیں یا ہم جو چاہے خرید کے دیں. لیکن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم جو ان کے ضروری خرچے کریں گے نا, جو ضروری خرچے وہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اس قرض میں سے ہوگا جو ہم نے بچوں کے لیے بچوں کے پیسوں میں سے اپنے لیے اپنے پاس رکھے ہیں وہ پیسے. تو وہ بس یہ نیت کافی ہے. تو والدین تو ظاہر ہے جتنا بچہ یعنی والدین اپنے بچوں پہ اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ وہ بچوں کے اپنے پیسوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے, تو خود بخود شرعی طور پر اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. عبد الرحمن سہارنپور, فرض کفایہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں فرض کفایہ کا لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی لفظ کو ثابت کرنے کی, کیونکہ اصطلاحات جو ہیں, ٹرمز جو ہے, جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو کوئی بھی وضع کی جا سکتی ہے. تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کا جو حکم ہے وہ کہاں سے ثابت ہے. تو یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہر شخص پہ لازم ہیں, اس کو فقہا نے فرض عین کا نام دے دیا. جیسے نماز ہر شخص پہ لازم ہے, ہر مرد پہ, ہر عورت پہ. ایک آدمی کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی. تو ایسے فرض کو علماء نے نام دے دیا بعد میں کہ فرض عین کہا جائے گا ایسی عبادت کو جو ہر شخص نے خود کرنی ہے, دوسرا اس کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا. بعض عبادتیں فقہاء کرام نے دیکھی کہ ایسی ہیں کہ چند لوگ کر لیں تو باقی سب سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب پہ جنازہ لازم نہیں ہے, ہاں سارے ہی چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے. تو علماء نے ایسی نماز کو یا ایسی عبادت کو فرض کفایہ کا نام دے دیا کہ بھائی چند لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. تو فرض کفایہ کا لفظ یا فرض عین کا لفظ تو آپ قرآن و سنت سے نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ کام تو دکھا سکتے ہیں نا, عبادت تو دکھا سکتے ہیں. تو آسانی کے لیے فقہا نے اس کو ایک نام دے دیا, بھائی یہ فرض عین ہے, یہ فرض کفایہ ہے, یہ سنت غیر مؤکدہ ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. تو یہ ٹرمز بعد میں ایجاد ہوئی ہیں, لیکن یہ احکام پہلے سے موجود تھے, ان کو نام دے دیا آسانی کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا بھائی اپنے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کے لیے وصیت جب کر سکتا ہے جب اس بھائی کے بیٹے نہ ہو یا والد بھی نہ ہو, یعنی وارث نہ ہو ان کا, تو وارث ہو تو وصیت کر سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث, جس کو آپ کی جائیداد میں حصہ ملنا ہے نا آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے.
تو نارملی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نارملی آپ کے بھائیوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی بیوی کا، آپ کے بیٹے کا اور بیٹیوں کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھائی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 یا اس سے کم کی. لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ میرڈ ہیں لیکن آپ کے بیٹا نہیں ہے کوئی اور باپ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وراثت پھر بھائی کو بھی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بھائی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. تو آپ کے مرنے کے بعد جس وارث کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو اس کے لیے دنیا میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. جس کو حصہ نہیں مل رہا ہو اس کے لیے وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں، غصہ کنٹرول کرنے کے دو وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. ایک تو میڈیکلی کوئی آپ میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کی روحانی وجہ ہے. روحانی کا مطلب آپ میں تکبر ہے، یا آپ ویسے ہی کسی چیز سے پریشان ہیں. تو پھر بات پہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے شعر ہے نا، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ریگستانوں میں بھی اس کو باغ اور بہار کا مزہ آتا ہے، اور جب اندر سے دل بیابان ہو اور اس میں ہی کانٹے چبھ رہے ہوں، پریشان ہو، تو باغوں میں بھی اور گلستان میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. تو اگر کوئی میڈیکلی ایشو ہے، نیند کی کمی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا کوئی بیماری ہے، تو وہ تو ڈاکٹر علاج کرے گا اس کا، نیند کی کمی کو پورا کریں. اور اگر کوئی روحانی وجہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ڈپریشن ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور تکبر سے بھی بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے. انسان اپنی ایک ویلیو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، جب اس کو وہ مقام نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، غصہ کرتا ہے. تو بھائی تواضع پیدا کرو اپنے اندر، عاجزی پیدا کرو. عاجز لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. تو بہت سارے اسباب ہیں. اور ایک نارملی ایک آسان سا ٹوٹکا تو یہ ہے کہ جب بھی غصہ آیا کرے اور غصہ آپ غلط ناجائز غصہ جاری کریں تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لیں، کہ منت نہ مانیں، کوئی نظر نہ مانیں، لیکن بس یہ سزا دیں کہ میں نے جب بھی غصہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے بھی غصے پہ کافی کنٹرول ہو جائے گا. مفتی صاحب ہاتھ پر کالا دھاگا، اچھا یہاں غصے کی آپ نے بات کی. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو اپنی بیوی پہ بلا وجہ بہت غصہ آتا تھا. جو جب وہ ہمارے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے لکھا خط میں کہ میں اپنی بیوی پہ بہت غصہ کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اصلاح کے لیے ایسا کیا کریں، جب بیوی پہ غصہ کریں تو معافی مانگا کریں غصے کے بعد. تو ان کی یہ غصہ چھوٹ گیا. ان کا مجھے بڑی شرم آتی تھی بعد میں بیوی سے معافی مانگتے ہوئے، تو اس چکر میں پھر میں نے غصہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ایسے غصے کا فائدہ کیا کہ بعد میں مجھے کو ایکسکیوز کرنا پڑے. تو یہ بھی ایک نسخہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا آپ ایکسکیوز کریں. تو بار بار کتنا ایکسکیوز کرے گا انسان نا. تو بار بار معافی مانگتے ہوئے انسان کو پھر شرم محسوس ہوتی ہے، یار بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے کہ ایسا کام ہی نہ کرو کہ مجھے پھر بار بار اس پہ معافی مانگنی پڑے.